بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہرحال جب ہم ان کے فضائل پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کر لیتے تھے، تو بعض حضرات شکوک و شبہات، صاحب یہ روایت بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ شان الوہیت سے ٹکراتی ہے۔ شان الوہیت، شرک کا پہلو پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کو ہم مان لیں اس لیے کہ زندہ مردے کو زندہ کرنا صرف خدا کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام ہے۔ بے شک اسی کا کام ہے، بے شک۔ رزق دینا کس کا کام ہے؟ صرف اللہ وحدہ لا شریک کا۔ شفا دینا کس کا کام ہے؟ صرف اللہ وحدہ لا شریک کا۔ علم دینا کس کا کام ہے؟ صرف اللہ وحدہ لا شریک کا۔ خدا کی قسم، آپ سمجھتے ہیں علم کوئی اور دے سکتا ہے تو مشرک ہے۔ علم کوئی اور دے سکتا ہے؟ نہیں۔ یہ استاد حضرات جو مدرسے میں ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ کالے کالے نشان بنانا اور کالے کالے بنے ہوئے ٹیڑھے میڑھے نشانوں کو پہچاننا، بس یہی سکھا سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ ان کے بس میں نہیں آئے۔ اس سواد بیاض قرطاس پر ابھری ہوئے سواد کے پیچھے چھپے ہوئے نور علم کو ودیعت کرنا خدا کا کام ہے۔ علم خدا دیتا ہے، اور اعلان کیا ہے سرکار رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا کہا ہے؟ العلم نور، العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء۔ علم ایک نور ہے، اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے۔ اس کا تجربہ حوزہ علمیہ کے لوگوں سے کو بہت زیادہ ہے۔ حوزے میں گئے، ایک ساتھ درس شروع کیا، سرکار آیت اللہ شہید باقر الصدر معلوم ہوا 19 برس کے سن میں مجتہد ہو گئے۔ انہی کے ساتھ جس دوسرے بچے کی بسم اللہ ہوئی تھی 80 برس کے سن تک پڑھتا رہا مگر مجتہد نہیں ہو سکا۔ کیا ہوا؟ وہی کتابیں یہ پڑھ رہے ہیں، وہی کتابیں یہ پڑھ رہے ہیں، انہی استادوں کے ہاں یہ جا رہے ہیں، انہی استادوں کے ہاں یہ جا رہے ہیں۔ جتنے درس انہوں نے اٹینڈ کیے اتنے درس انہوں نے اٹینڈ کیے۔ یہ 19 سال کے سن میں مجتہد ہو گئے، وہ 80 سال کے سن تک مجتہد نہیں ہو سکے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ استاد صرف نشان جو بنے ہوئے ہیں نا کاغذ پر، اس کو پہچاننا سکھا دیتا ہے۔ علم ودیعت کرنا خدا کا کام ہے۔ وہ جس کے دل میں صفائی دیکھتا ہے وہاں علم ودیعت کر دیتا ہے۔ اب اگر کوئی بوڑھا مجتہد نہ ہو سکے تو کسی جوان سے حسد نہ کرے، حسد نہ کرو، حسد سے دل گندا ہوتا ہے۔ ایمان کی روشنی سے دل کو صاف کرو تاکہ تم بھی ترقی کر سکو۔ صلوات پڑھ محمد و آلہ۔ تو کون دیتا ہے علم؟ خدا۔ کون دیتا ہے شفا؟ خدا۔ کون دیتا ہے رزق؟ خدا۔ کون دیتا ہے بزرگی؟ خدا۔ کون دیتا ہے زندگی؟ خدا۔ کون دیتا ہے ہدایت؟ خدا۔ قرآن مجید میں کتنے مقامات پر ہے کہ ہدایت دینا ہمارا کام ہے، علم دینا ہمارا کام ہے۔ ان علینا للہدی، بے شک ہمارے اوپر ہے ہدایت، ہم ہدایت دیں گے۔ کتنے مقامات پر ہے، لیکن خدا خود اعلان کرتا ہے کہ ہدایت دینا میرے ذمہ ہے۔ ہدایت دیتا کس کے ذریعے سے ہے؟ کوئی صاحب ہیں وہ فرما سکتے ہیں؟ یہ جناب مولانا قلب جاوید صاحب قبلہ تشریف فرمائے، امام جمعہ جماعت لکھنؤ، ان سے پوچھیے اللہ تعالیٰ سے ملاقات ان کی کب ہوئی کبھی اللہ سے ملاقات؟ تشریف لائے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے گھر پہ، ان سے ملے تھے کہیں اور انہیں ہدایت دی؟ نہیں دی نا۔ کس سے ملی ہدایت؟ پورے عالم بشری کو ہدایت دینا اللہ نے تاکید کے ساتھ، اسلوب تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ ہدایت دینا میرا کام ہے۔ مگر جب ہدایت دینے کی عملی منزل آئی اس خاکنائے دہر میں، تو ہدایت دینے کے لیے محمد مصطفیٰ کو بھیج دیا۔ بھیجا نہیں بھیجا؟ ہدایت دینا کام ہے کس کا؟ خدا کا۔ ہدایت دینے کے لیے آئے کون؟ مصطفیٰ۔ ہمیں ایک بات پتہ چل گئی
کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے دینے کے لیے وہ ان کے ذریعے سے دے رہا ہے. اب ہمیں اور بھی اگر کچھ چاہیے تو پھر کس کے ذریعے سے طلب کریں گے؟ وہ ساری چیزیں جو خدا کے پاس ہیں وہ اگر چاہیے تو کس کے ذریعے سے طلب کریں گے؟ کس کے ذریعے سے؟ اب ہمیں زندگی میں شفا چاہیے، شفا دینے والا خدا ہے، شفا دینے والا خدا ہے، مگر ہم تھوڑی دیر تک سوچتے رہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہتے رہے، اور اس کے بعد ایک دم سے دل میں روشنی ہوئی. ہدایت دینا اللہ نے کہا تھا میرا کام ہے، مگر ہدایت دینے کے لیے بھیجا محمد ابن عبداللہ کو، اب شفا دینا بھی ہے تو اسی کا کام. چلو محمد ابن عبداللہ کے دروازے پر. رزق میں کشائش ہے، خدا رزق دینے والا ہے، مگر دعا کے لیے وسیلہ کسے بنائے؟ بس نازک سی جو بحث ہے نا وہ یہی ہے. میں یہ کئی مرتبہ متعدد بار یہ جملہ یہ مطلب ممبروں سے عرض کر چکا ہوں. اہل توحید یہ سمجھیں، باب توحید میں سب سے مشکل مرحلہ خدا شناسی نہیں ہے، وسیلہ شناسی ہے. خدا شناسی مسئلہ نہیں ہے، خدا تک پہنچنے کا صحیح وسیلہ پہچاننا، یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ باب توحید میں. اور اس میں سب سے بڑا حل کیا ہے؟ خود سے کبھی وسیلہ نہ بنانا، ورنہ بت پرست کہلاؤ گے، کافر کہلاؤ گے، مشرک کہلاؤ گے. اسی کو وسیلہ بنانا جس کو خدا نے وسیلہ قرار دیا. ورنہ معلوم ہوا کہ خدا نے اعلان کر دیا ہے کتاب مجید میں کہ ہدایت دینا ہمارا کام ہے. اب اس کے بعد ہدایت لینے کے لیے چلے گئے علماء یہود کے پاس. ہیں روایتیں، ملاحظہ فرمائیے گا. کہاں گئے؟ علماء یہود کے پاس. میں کسی اور ایک خاص نام نہیں لے رہا ہوں، بہت سے نام ایسے ہیں جب وہ نام لے لیجئے تو دل میں سرور پیدا ہوتا ہے، ذہن میں نور پیدا ہوتا ہے، طبیعت میں قوت پیدا ہوتی ہے، فضا معطر ہو جاتی ہے. ارے بعض نام ایسے ہوتے ہیں کہ نام لے لیجئے تو منہ کا مزہ کڑوا ہو جاتا ہے، فضا مقدر ہو جاتی ہے. اس لیے میں بہت سے نام لیتا نہیں ہوں، روایتوں کی طرف اشارہ کر کے گزر جاتا ہوں. جس کا جی چاہے جائے، تھوڑی سی محنت کرے، تحقیق کرے، مطالعہ کرے، کتابوں کا گرد و غبار صاف کرے، لائبریریوں میں جائے. اگر یہاں لائبریریوں میں تالے پڑے ہوئے ہیں تو رامپور چلا جائے، علی گڑھ چلا جائے، کہیں اور چلا جائے، مگر لائبریریوں میں جائے. اور اب تو میں نے کہہ دیا کہ بھائی انٹرنیٹ پر کتابوں کا ذخیرہ موجود ہے، اس پر دیکھ لیجئے، تحقیق کیجئے. ایسے تھے پیغمبر موجود ہیں، پیغمبر خاتم النبیین موجود ہیں، امام المرسلین موجود ہیں. قرآن کے نزول کا سلسلہ جاری ہے، اور حضرات ہدایت لینے کے لیے علماء یہود کی طرف جاتے تھے. حضرات علماء یہود کی طرف جاتے تھے کیا لینے؟ ہدایت. آپ سمجھ میں آئی کہ دو اسلام کہاں سے آئے؟ خدا کی قسم، قرآن کی قسم، اور خود مسلمانوں کی لکھی ہوئی تاریخ گواہ ہے اس کی قسم کہ جناب والا اس وقت دنیا میں دو اسلام وجود رکھتے ہیں، دو طرح کے مسلمان وجود رکھتے ہیں. ایک اسلام وہ ہے جو الہی اسلام ہے، ایک مسلمان وہ ہے جو الہی مسلمان ہے. ایک اسلام وہ ہے جو سیاسی اسلام ہے، ایک مسلمان وہ ہے جو سیاسی مسلمان ہے. اور پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، پھر صرف یاد دہانی کرا رہا ہوں. فرق یہ ہے کہ جو سیاسی مسلمان ہوتا ہے وہ اقتدار کے لیے اسلام کو قربان کرتا ہے، جو الہی مسلمان ہوتا ہے وہ اسلام کے لیے اپنی جان کو قربان کرتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آلہ. سینکڑوں صفحوں کا نچوڑ تھا یہ دو چھوٹا چھوٹا سا یہ دو جملے پڑھی. دو اسلام ہیں. اب جو سیاسی اسلام ہے اس کے کئی نام ہو سکتے ہیں، اور جو الہی اسلام ہے اس کے بھی کئی نام ہو سکتے ہیں. ناموں کی کثرت برائی نہیں ہے، دیکھنا چاہیے نام ہیں کیا کیا. ناموں کی کثرت برائی نہیں ہے، دیکھنا چاہیے کہ نام ہیں کیا کیا. ایک ہے سب سیاسی اسلام کہہ لیجئے، اموی اسلام کہہ لیجئے، عباسی اسلام کہہ لیجئے، قرشی اسلام کہہ لیجئے، کچھ کہہ لیجئے.
اور بہت سی ترکیبیں سامنے کی ہیں، لیکن چونکہ سامنے کی ہیں اس لیے نظر انداز کر رہا ہوں۔ سامنے کی باتیں آپ لوگ سمجھ جاتے ہیں خود ہی، تو اسے دہرانے سے کیا فائدہ ہے؟ اور جو الہی اسلام ہے اسے الہی اسلام کہہ لیجئے، محمدی اسلام کہہ لیجئے، قرآنی اسلام کہہ لیجئے، علوی اسلام کہہ لیجئے، حسنی اسلام کہہ لیجئے، حسینی اسلام کہہ لیجئے، سب کے معنی ایک ہیں، ایک ہیں۔ جو حسینی اسلام ہے وہی حسنی اسلام ہے، وہی فاطمی اسلام ہے، وہی علوی اسلام ہے، وہی محمدی اسلام ہے، ایک ہے۔ تو دو اسلام ہیں، دو طرح کے مسلمان ہیں۔ بہرحال تو وہ بار بار یہ ہوتا ہے کہ صاحب یہ جو ہے معجزہ، ہر جگہ ذرا سی فضیلت پڑھی پیغمبر کی یا امام کی، زد پہ آ جاتی ہے توحید۔ ارے کیا توحید اتنی کمزور چیز ہے؟ کیا توحید اتنی کمزور چیز ہے؟ ذرا سا ہم نے سر جھکا کے رسول کو سلام کیا اور انہوں نے کہا شرک ہو گیا۔ شاعرانہ لفظیں استعمال کروں توبہ کر کے، خدا اپنے محترم بندوں کا احترام طلب کرتا ہے، اس کی عظمتیں بے کراں ہیں، اس کے سامنے کسی کی بھی کسی طرح کی تعظیم اور احترام کریں تو پروردگار کی توحید پر کوئی حرف نہیں آتا۔ یہ ہم چھوٹے لوگ، بالکل، اب میں کسی اور کو اب اپنے آپ کو کہہ، ہم چھوٹے لوگ حشرات و رز کی طرح زندگی بسر کرنے والے، ہم سے زیادہ آپ ان کا احترام کر لیجئے تو بس دیکھیے قیامت آ جائے گی۔ یہ مشرک ہو جائیں گے، یہ بھی مشرک ہو جائیں گے، وہ بھی مشرک ہو جائیں گے، تحریکیں چلنے لگے۔ میرے احترام کرنے کے بجائے آپ ان کا احترام کر لیجئے، ان کا احترام کر لیجئے، قیامت آ جائے گی۔ توحید کا دامن بہت بلند ہے، توحید کا دامن بہت بلند ہے۔ ہاں، شرک نہ کریں، کفر نہ کریں، بدعتوں میں آلودہ نہ ہوں، توحید کی فہم پیدا کریں، وسیلوں کو پہچانیں، حقائق کو وہیں سے حاصل کریں، اور یہ یاد رکھیں کہ مردے کو زندہ کرنا، اگر پروردگار یہ اعجاز، یہ کرامت حضرت عیسیٰ کو عطا کر سکتا ہے تو یہ معجزہ، یہ کمال یہ محمد مصطفیٰ کو بھی عطا کر سکتا ہے، یہ علی مرتضیٰ کو بھی عطا کر سکتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو کسی علی ابن ابی طالب کے کسی ادنا غلام کو بھی عطا کر سکتا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، بے شک زندگی وہ دیتا ہے، موت بھی وہی دیتا ہے، زندگی بھی وہی دیتا ہے، موت بھی وہی دیتا ہے، لیکن جیسے ہدایت وہی دیتا ہے لیکن محمد کے وسیلے سے، تو اس دنیا میں بھی زندگی وہ دیتا ہے، کبھی وہ محمد کے وسیلے سے، کبھی عیسیٰ کے وسیلے سے، کبھی علی کے وسیلے سے، اور موت بھی وہی دیتا ہے۔ ذرا بہت آسان کر دوں اسے، بہت آسان، بظاہر جملہ جو ہے بظاہر بہت ہلکا اور معلوم ہوگا کہ مزاحیہ جملہ ہے، مگر سمجھنے کے لیے، کبھی دنیا میں کسی کو سنا ہے کہتے ہوئے کہ فلاں مر گیا اور اسے اللہ نے مارا ہے؟ کبھی نہیں۔ فلاں کو کینسر جیسے موذی مرض نے مار دیا، فلاں کو زہر نے مار دیا، فلاں تلوار سے مر گیا، فلاں مرض میں مر گیا، فلاں دق میں مر گیا، فلاں سل میں مر کوئی نہ کوئی اور چیز سامنے آتی ہے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ اللہ نے مار دیا۔ موت دینے والا خدا ہے، اگر خدا نہ چاہے، اگر خدا نہ چاہے تو آپ کسی کو لاکھ زہر دیتے رہیے وہ نہیں مرے گا، آپ کسی پہ لاکھ شمشیر زنی کریں وہ زندہ بچ جائے گا، آپ کسی پہ گولی چلا دیں وہ زندہ بچ جائے گا اگر خدا بچانا چاہتا ہے۔ اگر خدا نے اذن فعلی دے دیا ہے اور اس کی عمر مدت مکمل ہو گئی ہے تو کوئی اور چیز بھی سبب بن سکتی ہے اور موت خدا دے سکتا ہے۔ کسی نے اسی جملے کو اس طرح کہا تھا کہ خدا حکیم ہے، خدا حکیم ہے،
وہ اس حکمت سے کام کرتا ہے کہ جب کسی کو موت آتی ہے تو الزام کبھی خدا پہ نہیں آتا. کبھی کسی کو مجال ہے کہہ دے خدا نے مار دیا، زبان پہ یہ آتا ہے کینسر سے مر گئے، سل سے مر گئے، فلاں بیماری سے مر گئے. موت کی اگر یہ مثال بہت چھوٹی نیچے سطح پہ اتر کے میں نے مثال دی. پروردگار نے اس عالم کو عالم اسباب قرار دیا ہے. ہر چیز جو وہ دیتا ہے اس کے لیے عطا کرنے کے اسباب ہیں اور زندگی عطا کرنے کے، دونوں جہان کی زندگی عطا کرنے کے اسباب اس نے جمع کر دیے ہیں محمد اور آل محمد میں. ان سے وابستہ رہو گے تو اس دنیا کی بھی زندگی حاصل رہے گی، اس دنیا کی زندگی بھی حاصل رہے گی.